یوسف تقی ہمیشہ اردو سے بہت محبت کرتے تھے. انہوں نے کبھی الف سے کمپرومائز نہیں کیا. وہ ہمیشہ کہتے تھے میرے پاپا کہ الف سے نو کمپرومائز. الف اسلام اور اردو، الف سے اردو الف سے اسلام، یہ دو چیز میں وہ بہت پختہ یقین رکھتے تھے اور اردو کے لیے ان کے دل میں بھی انتہا محبت تھی. شدت سے آئی ہے مجھے یوسف تقی کی یاد، کیا آتی نہیں ہے اس طرح فائق سبھی کی یاد، آتی نہیں ہے اس طرح فائق سبھی کی یاد، کیوں آج ہی کے دن مجھے آئی کسی کی یاد، پلکوں پہ جگنوؤں کی اترنے لگی برات، شدت سے آئی ہے مجھے یوسف تقی کی یاد. ایک دور ختم ہو گیا یوسف تقی کے ساتھ. نظام شمیم صاحب کے ہاتھوں ترنم مشتاق کی کتاب یوسف تقی حیات و خدمات کا اجرا. یوسف تقی کی حیات و خدمات پر مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے اشتراک سے نارا ثنا دتہ کالج میں منعقد سیمینار میں پڑھے گئے مقالات کو ڈاکٹر ترنم مشتاق نے ترتیب دے کر کتابی شکل دی، جس کا اجرا آج شب اکیڈمی کے آزاد آڈیٹوریم میں نظام شمیم صاحب کے ہاتھوں ہوا اور زیر اہتمام شاگردان یوسف تقی اور یوسف تقی فاؤنڈیشن کے تحت ہوا. آپ کو جیسے یہ ویڈیو میں نظر آ سکے گا، تمام مہمان جو آئے ہوئے تھے یوسف تقی کے کتاب کے اجرا کے موقع پر ان کی آج یہاں پہ برسی تھی. اسی کا لے کے پروفیسر یوسف تقی کچھ یادیں کچھ باتیں، یہ مولانا آزاد آڈیٹوریم میں مغربی بنگال اردو اکیڈمی میں ہوا، جہاں میں محترق شاعر شاعرات حضرات آئے ہوئے تھے اور سبھوں کو جو ہے گلدستہ مومنٹو اور شال اڑا کر ان لوگوں کا خیر مقدم کیا گیا اور بڑی تعداد میں بھی یہ ان کے شاگردان جو ہیں ہال میں موجود تھے. اور شاعر اور مشتاق استاد پروفیسر یوسف تقی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کافی تعداد میں وہاں پہ تھے. آپ کو جیسے نظر آ سکے گا جناب نظام شمیم صاحب کے ہاتھوں کتاب کا اجرا ہوا. کچھ یادیں کچھ باتیں پروفیسر یوسف تقی صاحب کہ آج شام ایک یادگار شام بنا. اس کے یادگار اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس طریقے کا سیمینار اور اس طریقے کی باتیں جو وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتی، وہ بھی اردو تحقیق جو کرتے ہیں اور جو مغربی بنگال میں اردو کے حالات ہے اس کا لے کے پروفیسر یوسف تقی صاحب کی جو کتاب کا اجرا جو شمیم صاحب کے ہاتھوں ہوا. ترنم مشتاق نے کہا کتاب کی شاعری درپیش پریشانیوں کے علاوہ کئی لوگوں کے مقالات شامل نہیں کیا جا سکے. اس بات کا اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یوسف تقی کے شاگردان کے حقیقت و احترام میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی. کلکتہ یونیورسٹی میں تحقیق کو ظفر اوگانوی نے نیا راستہ دکھایا، یوسف تقی نے اسے پروان چڑھایا. ہم سب کی خواہش تھی اس کتاب کے یوم وفات پر رسم کا اجرا ہو. اسی طریقے سے یہ کچھ باتیں کچھ یادیں یہاں پہ میرے کیمرے میں قید ہوئی، جس میں میں بھی خوش نصیب تھا کہ میں نے اس پروگرام کو کور کیا اور اس کے شاگردوں کے بہت سی باتیں سنی. آئیے سنتے ہیں کہ ان کی بیٹی اور یہاں کے لوگوں نے کیا کہا. میں محمد جاوید خان JKV کولکتہ فاؤنڈیشن ہے جن کے فیملیز ہمارے پاپا ہیں، وہ یہ بھائی میرے، ہم لوگ یہ فاؤنڈیشن چلاتے ہیں. یہ فاؤنڈیشن صرف ایڈوکیشن کے لیے، خاص کر اردو ایڈوکیشن کے لیے کام کرتی ہے. جس طرح بچوں کو اسکالرشپ دینا، غریب بچوں کا فیس ہے، کتابوں کا مہیا کرانا، یہ سب اس فاؤنڈیشن کے تحت ہوتی ہے. اور یہ کتاب کی رسم اجرا جو ہے یہ ترنم مشتاق میم نے اپنے کالج میں سیمینار کروائے تھی. ان کے ذریعے کتابوں کا وہ سب آرٹیکلس کو ایڈ کر کے یہ کتابوں کی شکل میں لایا گیا ہے اور یہ یوسف تقی فاؤنڈیشن کے تحت ہی ہوا ہے. ہم لوگ ہر سال کرواتے ہیں، یہ 6ٹھا سال ہے. اس سے پہلے والے سال میں میری کتاب آئی تھی پاپا کے، ان کی کمپائل کی ہوئی کہ انہوں نے بہت سارے لکھے تھے لیکن منظر عام پر نہیں آئی، تو ہم نے اس کتاب کو منظر عام پہ لائے. ان کی اور بھی بہت سارے ہیں تصانیف مضامین جو نیکسٹ ایئر کوشش کریں گے کہ اگلے سال ان کے ڈیتھ اینیورسری پہ آئے. یوسف تقی حیات و خدمات. آپ کہہ رہی تھی کہ آپ نے بھی پچھلے سال جو کتاب اس کا تو کتاب کا نام بتا دیا. ان کا وہ تھا تحقیق تھا، وہ تحقیق پر تھا، وہ تحقیق وہ تجزیہ تھا ان کی کتاب. وہ کتاب ہمارے درشک کو، ہمارے جو ویور دیکھیں گے، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یوسف تقی ہمیشہ اردو سے بہت محبت کرتے تھے. انہوں نے کبھی الف سے کمپرومائز نہیں کیا. وہ ہمیشہ کہتے تھے میرے پاپا کہ الف سے نو کمپرومائز. الف اسلام اور اردو، الف سے اردو الف سے اسلام، یہ دو چیز میں وہ بہت پختہ یقین رکھتے تھے اور اردو کے لیے ان کے دل میں بھی انتہا محبت تھی. پروفیسر یوسف تقی صاحب کے تعلق سے کچھ باتیں کہنا، مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں نہیں کہی جا سکتی ہیں
کیونکہ جب شخصیت بڑی ہوتی ہے تو کچھ باتوں میں انہیں سمجھا نہیں جا سکتا، اور اسی لیے ان کی شخصیت کے تعلق سے چند باتیں کہنا واقعی دقت طلب ہے کسی بھی شاگرد کے لیے، کسی بھی استاد کے لیے۔ مغرب بنگال میں اردو تحقیق کی جو جوڑ جلائی تھی انہوں نے، اور جہاں سے انہوں نے روشنی حاصل کی تھی پروفیسر ظفر گانوی صاحب سے، جو ان کے استاد محترم تھے، انہوں نے پوری بنگال میں تحقیق کی آب و ہوا انہی کے روح سے چلی، اور انہی سے روشنی حاصل کرنے کے بعد ان کے تمام شاگردان، کیوں نہ یوسف تقی صاحب ہوں، عمران صاحب ہوں، شمیم انور صاحب ہوں، شہناز ربیع صاحبہ ہوں، حیدر صفت صاحب ہوں، جو کلکتہ یونیورسٹی میں اساتذہ کرام تھے، جو ان کے شاگردان تھے، اور اس کے علاوہ دیگر کالجز میں جو بنگال کے ہیں یا بنگال سے باہر، جیسے آج رئیس انور رحمان صاحب پروفیسر آئے، انہوں نے بھی ان کے انڈر میں تقی صاحب، یہ ظفر گانوی صاحب کے انڈر میں پی ایچ ڈی کی، اور اس طرح تحقیق کا کارنامہ آگے بڑھایا۔ تو ایک پوری ٹولی تھی ان کے شاگردوں کی جس میں یوسف تقی صاحب پیش رہے، اور ان سے ہی بہت سارے چیزیں سیکھی ہیں، بالخصوص تحقیق کے حوالے سے اور تخلیق کے حوالے سے۔ تحقیق کی دنیا میں جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا، جیسے مثنوی شاہجہاں بانو والی جو تصنیف ہے، جو تحقیق کی بلند پایہ تحقیق کہی جا سکتی ہے اردو ادب میں، بنگال کی سطح پہ نہیں میں بات کر رہا ہوں، اردو دنیا اردو ادب میں جو تحقیق کی ہے، چونکہ وہ مثنوی ایک کڑی ہے کہیں نہ کہیں سحر البیان اور اس کے بعد پھر دوسری جو بات کی مثنوی لکھی اس کے درمیان کی، تو ایک درمیان کی کڑی جو کوئی دوسرا راجہ، ہندو راجہ جس کا نام کشن راجہ بھی تھا تخلص، انہوں نے جب مثنوی لکھی ہوتی ہے تو اس روایت کی پاسداری کی جاتی ہے، اور اس کی دریافت، اس کی بازیافت انہوں نے تحقیق کر کے تقی صاحب نے کی ہے۔ اس کے بعد پھر غزلیات تپش کی جب بات کریں تو یہاں تک کہ تپش کے حوالے سے جب انہوں نے کام کیا تو ولیم کالج سے ان کا تعلق رہا، اور تپش کی تمام چیزیں موجود نہیں تھی، تو انہوں نے خدا بخش لائبریری اور نیشنل آرکائیو اور نیشنل لائبریری اور دیگر کتب خانوں سے انہوں نے رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد تمام مسودات یکجا کیے اور تمام متون کا مطالعہ کرنے کے بعد یکسوئی کے ساتھ، دلجمعی کے ساتھ مبسوط طریقے سے مقدمہ لکھا، اور ایک پرمغز مقدمے کے ساتھ ساتھ وہ مغز جو تپش کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے تھی تحقیق و تدوین کے حوالے سے، وہ پوری گفتگو انہوں نے اپنی کتاب میں پیش کی ہے۔ اور اس کا یہ حاصل یہ رہا کہ جب انہوں نے یہ کتاب فاروقی صاحب کے پاس بھیجی تو فاروقی صاحب، شمس فاروقی صاحب کے لیے علم میں یہ کتاب نہیں تھی کہ بھی تپش کی کتاب بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی غزلیات تپش، وہ بھی ضخیم کتاب۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا تقی صاحب کو، جو خط تقی صاحب نے مجھے بھی دکھایا تھا، اپنے شاگردان کو بھی دکھایا، بڑی پرمغز اور تعارف آمیز اور خط تھا وہ، جس میں ان کی تحقیق کی پذیرائی فاروقی جیسے محقق و ناقد نے کریا ہے۔ ایک بڑی بات ہے کہ بنگال کے محقق کی تعریف ہمارے فاروقی صاحب کر رہے ہیں، اور کرے کہ اردو ادب میں ایک اضافہ ہے، اور اضافہ غزلیات تپش کے تعلق سے اگر ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے بنگال میں ہی اردو ادب کی ایک نئی تاریخ انہوں نے اس کی بازیافت کی تھی، اور انہوں نے لکھا بھی کہ اس کی کلیات بھی ہم ترتیب دیں گے جو اب تک نہیں آ پایا، لیکن چیزیں ان کی تیار ہیں۔ ان کے تمام جو اہل خانہ ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ ان کی تمام چیزوں کو ایک کے بعد دیگر وہ لائیں گے انشاءاللہ، اور لائے ہیں۔ تو وہ بھی ہماری ان کی جو تحقیق تھی علامہ محمد آبادی کے حوالے سے تھی، ان کی تحقیق بدر کلکتوی کے حوالے سے تھی جو کلیات بدر کے نام سے لکھا، کلیات علامہ محمد آبادی کے نام سے۔ تو یہ تمام کسی کی شخصیت کی، کسی کی تخلیقیات کو یکجا کرنا تحقیق کی بنیاد پر، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی ادھر سے اٹھایا اور اسے تحقیق کر کے ترتیب دے دی، انہوں نے باضابطہ تحقیق کی، اس کے لیے اپنے لباس کو بھی گندا کیا، جا کر کے ان لائبریریوں میں جہاں بالکل کرم خوردہ کتابیں رہی کرتی تھی وہاں جا کر انہوں نے تفصیل تشریح کی، اور اس کے بعد کتابوں کی بازیافت کی اور تحقیقی طور پر ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ تو یہ ایک بڑا اہم کام ہے بنگال کے حوالے سے، جو اپنے وقت کے بہترین محقق و ناقد میری نظر میں مانے جاتے ہیں۔